السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاصلاح انڈس ٹی وی کے پروگرام اصلاح الاحوال میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج پھر ہم حاضر ہیں حضرت علامہ علی اختروان صاحب کے پاس اور آپ کے سوالوں کے جواب قرآن و سنت کی روشنی میں ان سے لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جی آپ؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے۔ رمضان المبارک اپنے اختتام اور تکمیل کی طرف جا رہا ہے جی بے شک۔ تو پھر لگتا ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی یقیناً اس کے بعد کسی اور فارم میں چلا جائے جی، ابھی رمضان شریف کے بعد ہم انشاءاللہ پہلے بھی ناظرین کو بتا چکے ہیں کہ یہ ہفتے میں ایک بار آپ کے سوالوں کے جواب آیا کریں گے، درست ہے۔ اور باقی جو ہے نا انشاءاللہ ہم دوسرے پروگرام اس کی جگہ آ جائیں گے، ٹھیک، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام چلتا رہے گا۔ تو ہاں، ہمارے ناظرین کی بھی یہ خواہش ہے کہ اس کو بالکل ختم نہ کیا جائے بلکہ تھوڑا کر دیا جائے، ہفتے میں 4 دن ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو آج کا سوال سر پہلا ہے، جنید خان نیازی نے اسلام آباد سے بھیجا ہے کہ ایک شخص ہے، ضرورت مند ہے اور اس کی ضرورت اتنی ہے کہ کوئی اس کی پوری نہیں کرتا۔ اگر وہ بینک سے رجوع کرتا ہے اور بینک سے اپنی جتنی بھی اس کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہے، تو بینک تو گورنمنٹ آف پاکستان کے انڈر ہیں اور پاکستان کے قانون کے مطابق وہ چل رہے ہیں، تو اگر وہ اس سے کوئی پیسے اضافی لیتے ہیں تو وہ تو اپنی مجبوری کے تحت وہاں گیا ہے، تو کیا اس کو سود کہا جائے گا؟ یعنی اس کا جو اضافی رقم لی جائے گی وہ سود کے زمرے میں جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ بات درست ہے کہ کسی اسٹیٹ کا اسلامی ہونے کے ناطے موجود ہونا اس صورتحال میں اور اسلامک اسٹیٹ کا موجود نہ ہونا اس صورتحال میں بہت سارا فرق ہوتا ہے۔ جی، تو یہاں چلے جیسا بھی ہے ماحول جو بھی ہے، لیکن باہر طور اسلامک اسٹیٹ کے طور پر پاکستان جو ہے وہ دنیا میں متعارف اور پہچانا جاتا ہے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ بینکس وغیرہ جو ہے وہ حکومت کے ماتحت ہوتے ہیں، اسٹیٹ بینک کے ذریعے حکومتی پالیسیوں کو فالو کرتے ہیں، تو جو حکومت کہے گی یا جیسے حکومت کی یعنی اس میں سرپرستی ہوتی ہے تو چلتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص لیتا ہے بینک سے قرض، ایک بات تو اصولی طور پر یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر 100 روپے لے کر 110 واپس کرنے کی شرط ہے تو یقیناً یہ ہے تو سود۔ جی، لیکن اس میں پھر 2 چیزیں ذہن میں رکھ لیں کہ اب اگر کوئی یہ کہے کہ 100 دے کے کوئی 100 ہی واپس لے، جی، تو وہ خود کیا کرے گا؟ وہ کہاں بیٹھے گا؟ جی، ٹھیک ہے نا جی۔ اب پہلے زمانوں میں یہ بینکس نہیں تھے، بینکس کا یہ سارا سسٹم نہیں تھا۔ اب بینکس جب بنتے ہیں تو بلڈنگس ہوتی ہیں، ان کے کرائے ہوتے ہیں، اسٹاف ہوتا ہے، اس میں اور سہولیات، ایسی گاڑیاں دی جاتی ہیں اپنے ملازمین کو، ظاہر ہے اکارڈنگ ٹو دیئر کوالیفیکیشن اور ان کے جاب، یہ ساری چیزیں دینی ہوتی ہیں۔ تو بینکس نے یہ کہاں سے پورا کرنا ہے؟ پھر ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ کرنسی جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیویلیو بھی ہوتی ہے، اس کی قدر میں کمی آتی ہے، تو ان ساری چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ اس پر علماء نے اور محققین نے یقیناً بہت ساری ریسرچز کی ہیں اور حکومت کو اور بینکوں کو، اداروں کو انہوں نے بہت ساری تجاویز دی ہوئی ہیں جو تھوڑی بہت کسی نہ کسی صورت عمل بھی ہوتا ہے ان پر۔ تو اب بینکوں میں ایک پروفٹ لاس شیئرنگ کا بھی جو ہے وہ ایک پورا شعبہ ہے۔ جی، اگر یہ اس کے تحت کوئی قرض لیتے ہیں اور اگر بینک دیتے ہیں تو یہ مناسب ہے۔ اس میں جب یہ اصولی طور پر طے ہو گیا ہے، اب مجھے نہیں معلوم کہ اس پر قرض دینے کی ایسی سہولت ہے یا نہیں ہے، جی، اکاؤنٹس تو ہے PLS، جی، تو اگر وہ بینک سے لیتے ہیں اور اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اور وہ جس کام کے لیے لے رہا ہے وہ اس کی کوئی بنیادی ضرورت ہے، جی، اس کے بغیر اس کی زندگی جو ہے وہ یا خطرات سے لاحق ہوتی ہے یا دشوار ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ لے لے اور جو بھی پھر بینک کی شرائط ہیں ظاہر ہے اس کے مطابق وہ ریٹرن کرے گا، واپس کرے گا۔ تو اگر اس میں گناہ بھی ہے تو وہ اس گناہ کا ذمہ دار یہ بہت مائنر ہوگا۔ اصل میں ادارے اور حکومت جو ہے وہ اس کی ذمہ دار ہوگی۔ جیسے آقا علیہ السلام نے ریاست مدینہ بننے کے فوراً بعد پہلے دن ہی کوئی سود حرام قرار نہیں دیا تھا، چونکہ ایک پورا سسٹم چل رہا تھا۔ پھر آیات آ گئی سود کی حرمت کی، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حتمی طور پر جو ہے حجۃ الوداع کے موقع پر اس کو بالکل فائنلی اس کی ہر فارم ہر شیپ کو جو ہے نا وہ حرام اور ممنوع قرار دے دیا ہے۔ تو آج ہم جس ماحول میں ہیں
وہاں پر یقیناً فرد کو دینے سے جو ہے وہ کتراتا ہے کہ پتہ نہیں ڈوب جائیں گے، تو بینکوں سے ہی لے گا، بینک اپنی شیورٹی اور وہ سارا کچھ لے کر کرتے ہیں. تو جو کچھ وہ لے گا یہ طے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اس کی ایسی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر زندگی متاثر ہوتی ہے پھر وہ لے. ایسی صورت میں اگر وہ سود کی بھی کوئی شکل بنتی ہے تو چونکہ مجبوری کی عالم میں لیا ہے تو اس کا اس شخص سے زیادہ معاشرہ، حکومت، ریاست اور ادارے ذمہ دار ہوں. جی شکریہ سر. سر دوسرا سوال ہے ایجاد حسین شاہ لاہور سے کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ بھئی میں اکثر سفر کرتا ہوں اور بس جو ہے نا نماز کے لیے نہیں رکتی. جیسے ظہر اور عصر میں نے دیکھا ہے کافی لوگ وہ دونوں ملا کے نماز پڑھ لیتے ہیں. تو کیا عند الاحناف ہم یہ کام کر سکتے ہیں دونوں، یعنی ظہر عصر اور مغرب عشاء سفر کے دوران ہم ملا کے پڑھ سکتے ہیں؟ جی سفر میں تو دیکھیں ویسے بھی جو ہے نا وہ احکام میں بڑی نرمی آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے بھی، اور یقیناً پھر فقہی جو احکام ہیں ان میں بھی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو 4 فرائض تھے اس کو 2 کر دیا، یعنی ظہر، عصر اور عشاء یہ تو 2 میں کنورٹ ہو گئے، مختصر ہو گئی. اب ہم احناف کی بجائے نا ہم آقا علیہ السلام کی سنت کو اوپر دیکھتے ہیں، اس لیے کہ جتنے بھی فقہی مکاتب فکر ہیں وہ حضور کی سنت سے ہی ڈرائیوڈ ہیں. ٹھیک ہے. تو آقا علیہ السلام نے یہ 2 نمازیں ملا کر ظہرین اور مغربین اس کو پڑھا ہوا ہے، اور ایون کہ سفر کے بغیر بھی پڑھا ہوا ہے. تو سفر میں تو ایک مضبوط اس کا جواز بنتا ہے کہ گاڑی کھڑی نہیں ہوگی تو نماز جائے گی، اور جہاں پر موقع ملا تو وہاں 2 نمازیں ملا لے. اگر ظہر کا وقت ہے اس کے عصر کو ملا لے، اور ظہر کا گزر گیا تو عصر کے ساتھ ملا لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے. ٹھیک، شکریہ جناب. ناظرین کرام، آپ کے سوالوں کے جواب آئے. انشاءاللہ امید ہے کہ کل روزہ ہوگا، اور کل روزہ ہوا تو انشاءاللہ ہم ایک پروگرام اور کریں گے، اور وہ کل والا پروگرام جو ہے وہ ہمارا رمضان المبارک کا آخری پروگرام ہوگا. اور اگر کل عید ہو گئی تو پھر انشاءاللہ آج کا پروگرام ہمارا آخری پروگرام ہوگا. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.